یہ سوچے جب تک مومن اپنے اعمال کو حقیر سمجھے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی کبریائی اور بڑائی کا احساس اگر بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی تو اللہ رب العزت اس سے اونچے اونچے کام کرواتے رہیں گے. اور جب اعمال کی بڑائی دل میں آنے لگے گی نا کہ میں تو پوری رات جاگی, عبادت کی, میں نے تو تہجد بھی پڑھی, صلاۃ التسبیح بھی پڑھی, اور یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا, تو اگر اعمال کی بڑائی دل میں آنے لگی تو اللہ رب العزت ہرگز اس کو بڑے کام کے لیے قبول نہیں فرمائیں گے ایسے شخص کو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں. ہاں, صحابہ نے تو کیا کچھ نہیں کیا اللہ اس کے رسول کے لیے, اس کے دین کے لیے, تو ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی تو کچھ کریں اللہ اس کے رسول کے لیے. اس لیے ہمارے دل میں ہما وقت یہی احساس ہو کہ اللہ ہمارے اعمال اور ہماری محنت تو ناکافی ہے, اللہ پاک, یا اللہ پاک جیسا کرنے کا حق تھا ہم نے ویسا نہیں کیا. ہمیشہ یہی سوچیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, آپ اونچی شان والے ہیں, آپ اس ناکافی کو کافی کر دے تو الگ بات ہے. اللہ پاک ہے نا, ہم اللہ سے معافی مانگے, یا اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ رمضان مبارک کی جو ساتیں چل رہی ہے ہم ان ساتوں کا, ان وقتوں کا, ان لمحوں کا, پل پل سیکنڈ سیکنڈ کا ہم نے حق نہیں ادا کیا. اللہ پاک آپ ناکافی اعمال پر ہمیں معاف فرما دیجئے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ رمضان کی برکتیں ہمیں دکھائیں گے پھر. سمجھ رہے؟ تو رمضان المبارک کی جو آخری ساتیں چل رہی ہے, یہ جو آخری گھڑیاں چل رہی ہے, اس میں ہمیں سب سے زیادہ سبحانے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے خوب روئے, خوب آنسو بہائیں. دیکھو جب دوڑ لگتی ہے نا تو راستے میں پیاس لگنے پر تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے انسان, کبھی پسینہ پہنچتا ہے, کبھی بہت زیادہ ہپنے لگتا ہے نا, یا کچھ سیکنڈ سانسوں کی آمد و رفت کو برابر کرنے کے لیے رک جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جلدی سے مجھے بھاگنا ہے, سارے لوگ آگے بھاگ رہے ہیں اور مسافت بہت لمبی ہے اور مجھے اس ربن تک پہنچنا ہے, سمجھ رہے, اس بارڈر تک پہنچنا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ تیزی سے بھاگتا ہے. تو ایک نئی طاقت, ایک نئے عزائم کے ساتھ جیسے ہی یہ بات دماغ میں آتی ہے پھر دوڑ لگاتا ہے. جس کا جتنا پکا ارادہ ہوگا نا, یہ بات یاد رکھے, وہ اتنا جلدی منزل پر پہنچے گا. سمجھ رہے؟ جتنا پکے ارادے کے ساتھ بندہ چلتا ہے. سمجھ رہے کیا کہتا ہے شاعر؟ منزل مقصود دور ہے پر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. تو بندہ عزم سفر پیدا کرے, ہمارے دل میں یہ عزم ہو, نہیں اللہ پاک پہنچ جاؤں گی, آپ کی محبت, آپ کے پیار کے جو ہے نا بلبوتے پر میں پہنچ جاؤں گی, اور ہم دوڑ لگائیں. اسی لیے ہم بھی دوڑیں اور امت کے اندر بھی مسابقت کے جذبے کو ہمیں جگانا ہے, اپنی منزل پر ساری امت کو پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ میں خود ہی اکیلے راتوں میں جاگوں. یہ جو تعلیم آپ سنتے ہو نا, یہ آپ کو پہنچانا ہے اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو. سمجھ رہے؟ اپنی چاچی ہے, خالہ ہے, ممانی ہے, پھوپھی ہے, فون پر ہم نہیں بات کرتے, اپنی بہنوں سے بات کرتے ہیں نا, اپنی امی سے بات کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ جو ہم نے سنا, پتہ آج میں نے یہ سنا تعلیم میں, آج میں نے یہ سنا, ہم ان باتوں کو پہنچائیں. خود اکیلے سن کر سن ہو جائیں گے, پہنچانے والے بنے انشاءاللہ. ہڈیاں تھکنے لگی تو تھکنے دیں, بڑھاپے میں بھی تو ہڈیاں تھکنے والی ہیں نا ہماری, ہم تھک کر بیٹھ نہ جائیں. اللہ کی محبت میں جوانی میں تھکیں گی نا یہ ہڈیاں ہماری, تو اس تھکنے میں بھی نرالی شان ہوگی انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ ہم کھانے پینے کی مصروفیات جو ہے اس کو کم کر دیں اپنی, اور عبادتوں میں آنسوؤں کو بڑھا دیں. اس ماہ مبارک کے صرف 5-6 دن باقی رہ گئے. کتنے دن باقی ہے؟ 5-6 دن ہی ہمارے پاس بچے ہیں. 23 چلی گئی, آج 23واں روزہ ہے نا, اور اپنی کتنے دن بچے؟ 5-6 دن بچے ہیں, 6-7 دن مشکل سے. اب ہمیں کیا تمنا ہو؟ اب ہماری تمنا یہ ہو کہ اللہ پاک آج پورے عالم کے جو حالات ہیں نا وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم موبائل کھولتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی کہ اللہ کیا حال ہے امت کا. کیسی کیسی خبریں نیوز میں گردش کرتی ہے کہ چھوٹے بچے ایسی غلط حرکتیں کر رہے ہیں نا, جوان بچیوں کا حال بد سے بدتر ہے, زنا عام ہے, بے حیائی عام ہے, قتل غارت گری عام ہے. تو اتنا برا حال ہے امت کا. ہمارے نبی صحابہ ہوتے تو کیا اس حال میں سکون سے بیٹھے ہوتے؟ امت کا ایسا حال ہوتا تو صحابہ کیسے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, یہاں کلمہ پڑھا اور یہاں دعوت دینے نکل گئے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہہ دو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. کیسے ان کی فکر ہوتی تھی؟ ہاں,
اہل باطل نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ آج حال ہے اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم باطل کے شکنجے میں پھنستے جا رہے ہیں. انسانیت پریشان ہے, لوگوں کا سکون رخصت ہو چکا ہے اس موبائل کے چکر میں. سمجھ رہے ہیں, ایسا حال ہو گیا ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں, لیکن سکون نہیں مل رہا. اور سکون کس میں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ؟ پیسوں میں, مال میں. نہ سکون ملنے کا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزوں میں. سمجھ رہے, سکون ہے تو صرف اللہ کی یاد میں, صرف اللہ کی ذات میں, صرف اللہ کے احساس میں, صرف اللہ کی رضا والے کام کرنے میں ہی سکون ہے. بندہ کتنا بھی خوش ہو جائے, پارٹی منائے, گھومنے پھرنے جائے اور دعوتیں کرے کہ مجھے شاید اب سکون ملے, نہ کہیں سکون نہیں ہے. اچھی سے اچھی جگہ گھومنے چلے جاؤ کہ بھائی میں تو کوئی اچھے گارڈن میں چلا جاؤں, یا کوئی ایسی برفیلی جگہ چلا جاؤں, یا پھر کیا کہتے ہیں کوئی ہل اسٹیشن چلا جاؤں تاکہ مجھے سکون ملے. نہیں ملے گا سکون. کتنا بھی ہم چلے گھومے پھرے اپنے دل کو بدلنے کے لیے, یہ جو دل روح ہے نا, روح یہ آسمان سے آئی ہوئی ہے اور جسم مٹی کا بنا ہوا ہے. تو روح آسمان سے آئی, آسمان کی غذا کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا تو اللہ کی یادیں ہیں. اس کو اگر اللہ کی یادیں نہیں ملے گی تو روح پریشان ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی ربانی ہوائیں چلے گی نا, لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے, اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی ربانی ہوائیں چل رہی ہے کہ اغیار کے قلوب حق کو تلاش کرنے کی طرف مائل ہو چکے ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نا. ہاں, جو لوگ حق کو جانتے ہیں, اللہ کی محبت اور نوازشات اور نعمتوں میں جیتے ہیں, اللہ کے بول ان کو تک سنائیں. اب جو ہے نا رمضان المبارک کا جو مہینہ اب ختم پر ہے, لیکن لوگوں کے دل نرم ہو چکے ہیں. رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے میں جب ہم ان کو اللہ کے بول سنائیں گے نا تو انہیں احساس ہوگا, وہ اللہ کی طرف دوڑیں گے, توبہ استغفار کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ جس کی ماں اس کے پاس موجود ہے تو وہ ماں کی محبت میں پرورش پاتا ہے نا. دوسرا بچہ جو پڑوس میں ہے, اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ماں کی محبت سے دور محروم زندگی گزار رہا ہے. سمجھ رہے؟ جب بارش ہوتی ہے نا, دونوں بچے بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں, اور جس بچے کی ماں زندہ ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر میرے بالوں کو پوچھ رہی ہے, چائے بنا کر مجھے دے رہی ہے. اور دوسرا بچہ جو ماں کی محبت سے محروم ہے نا, وہ بھیگ رہا ہے پانی میں. سمجھ رہے؟ بھیگتے بھیگتے کانپ رہا ہے, اسے کوئی گود میں اٹھانے والا نہیں ہے. بھوک سے چیختا ہو تو میری ماں مجھے اٹھا کر بڑے بڑے پیار سے مجھے لقمہ کھلاتی ہے, اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. مگر جب اس بچے کو بھوک لگتی ہے نا, جو یتیم بچہ ہے جس کی ماں نہیں ہے, ہاں, تو وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے, لوگوں کی جھڑکیاں سنتا ہے, دھکے کھاتا ہے. کچھ روکی سوکی مل گئی تو اپنے ہاتھوں سے کھا لیتا ہے. عید آتی ہے تو میرے ماں باپ بڑے پیار سے مجھے نئے کپڑے پہناتے ہیں. اور یتیم بچہ جو ہے, جو پڑوس کا بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پڑوس میں جو بچہ ہے نئے کپڑوں کی حسرت سے دیکھتا ہے وہ ہم لوگوں کو جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں, وہ سوچتا ہے یہ کیوں فرق ہے. وہ بچہ جس کی ماں زندہ ہے, وہ بچہ کیا سوچتا ہے, یہ ایسا فرق, اتنا فرق کیوں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس کی ماں نہیں ہے اور میرے پاس ماں ہے, تو وہ ماں کی قدر کو محسوس کرتا ہے بچہ. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس یتیم بچے کے درد کو محسوس کرتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے نا, تو اس کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میری اماں ہے نا تو مجھے پیار کرتی ہے. ہاں, تو ماں سے درخواست کرتا ہے بچہ, پوچھتا ہے کہ ماں تم اسے بھی اپنا بیٹا بنا لو نا, وہ جو پڑوس میں ہے, اس کی ماں نہیں ہے نا, اس کو بھی تم اپنا بیٹا بنا لو نا, اسے بھی ماں مل جائے گی, اسے بھی تمہارا آنچل, تمہاری محبت مل جائے گی. تو ہمیں کیوں ان بندوں پر ترس نہیں آتا؟ ہمیں بھی تو آئے نا اس بچے کی طرح ان بندوں پہ ترس, ہاں, جو اللہ سے بچھڑ گئے ہیں, جو مسلمان ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے, نمازیں نہیں پڑھتے. سمجھ رہے؟ جو انسان تو ہے لیکن اللہ کو بھول چکے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے. تو ہمیں بھی تو اس بچے کی طرح ان لوگوں پر رحم آئے نا کہ اللہ ان کا کیا بنے گا. سمجھ رہے؟ اغیار کا درد ہم کیوں نہیں محسوس کرتے جو کافر ہیں, جو مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پادری کو انہوں نے دیکھا اور سفید بال ہو گئے تھے, بڑھاپے سے اس کی کمر جھک گئی تھی, بھویں جو ہے نا
سفید ہو گئی تھی، بھویں ایسی جھریاں ہو گئی تھی کہ وہ بھویں بھی آنکھوں پہ لٹک رہی تھی، ایسا بوڑھا شخص. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پادری سمجھتا ہے نا، جو چرچ میں پادری ہوتے ہیں نا، فادر جسے کہتے ہیں کرسچن کے، وہ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اس نے غیر اللہ کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اتنی قربانیاں دی، اتنے مجاہدات کیے، چرچ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. کاش اس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہوتا، یہ سب اللہ کے لیے کیا ہوتا تو کیا کچھ پا لیتا. یعنی بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالے، قربانیاں دے، تو کیا کچھ نہیں ملتا اس سے. سمجھ رہے؟ تو وہ رونے لگے. کبھی ہم بھی ایسا روتے ہیں کسی پنڈت کو دیکھ کر، کسی دنیا دار کو جو مندروں میں جاتا ہے اور بہت زیادہ ہندو دھرم کو بہت یا اغیار دھرم کو بہت زیادہ اپنائیے سے اپناتا ہے، تو کبھی ہم ایسے درد کھاتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں درد ہوتا ہے کہ اللہ کاش یہ آپ کے لیے بھی یہ مسلمان ہوتے تو یہ آپ کی بھی ایسی عبادت کرتے؟ ہمارے دل میں کبھی ایسا درد ہوتا ہے؟ ہم نے زندگی کی کتنے رمضان گزار دیے، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا. کسی نے 30 سال کے، ہم میں سے کسی نے 40 سال کی اللہ کی نوازشوں کو، کسی نے 20 سال کی، کسی نے 25 سال کی اللہ کی نوازشوں کو، اس کے پیار کو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں حاصل کیا. لیکن ایسے بندے جنہوں نے حالت کفر میں اپنی زندگی گزاری، کسی نے 60 سال گزارے، کسی نے 40 سال گزارے، کسی نے 50 سال گزارے، ہاں کسی بھی رمضان میں ان لوگوں نے تو اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کیا. اللہ میں تو بچپن سے پیدائشی مسلمان ہوں، میں تو اللہ کتنی آپ کے رمضان کو میں نے حاصل کیا، ان انوار اور برکات کو میں نے حاصل کیا. بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ بھی ہو لیکن روزے نماز پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے نا. ہم تو بچپن سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، جب سے اللہ نے ہمیں جوانی دی، جب سے اللہ نے سمجھ دی. ہاں لیکن وہ لوگ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں تو ہمیں ان کے لیے درد ہو، ان کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ آپ سے نجات حاصل نہ کر سکے. نہ جانے ایسے کتنے ہزاروں اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اس کی محبت سے محروم دوزخ میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. جو کافر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہے نا، اس کی زندگی ہمیشہ جہنم میں، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہمیں اگر کوئی ہمارا پیارا ٹھوکر مارے نا تو ہم اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ کبھی کسی اپنے سے تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے روتے ہیں. ہاں یا اللہ بچے ستاتے ہیں، یا اللہ آپ ہدایت دیجیے نا میرے بچوں کو، یا اللہ شوہر کی طرف سے تکلیف ہے، شوہر بے رخی دکھاتا ہے، یا اللہ آپ ہدایت دیجیے نا. سمجھ رہے؟ کبھی اماں ابا نے کچھ کہہ دیا تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو رہے. ہاں تو ہمیں کوئی اپنا ٹھوکر مارتا ہے تو اللہ کے در پر جاتے ہیں. مسلمان اگر یتیم ہے تو اللہ کے سامنے اپنے دکھ بانٹ لیتا ہے. سمجھ رہے کہ اللہ ہے نا میرا. کافر یتیم ہے تو اس کے پاس تو اللہ بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنا غم بانٹ سکے. سمجھ رہے؟ ہم کتنے خود غرض ہو گئے. ایمان والا ایسے خود غرض ہوتے ہیں کیا بھلا؟ وہ تو دن میں کافروں کے پتھر کھا کر ان کی گالیاں سن کر راتوں میں ان کے لیے کڑتے اور روتے تھے. ایسے تھے وہ مسلمان. اور ہم کیسے مسلمان؟ ہاں جن کافروں کی تلواریں میدان جنگ میں ان کو زخمی کرتی تھی نا صحابہ کو، انہی کافروں کے لیے رات میں آنسو بہاتے تھے. جن کافروں کے ہاتھ سے میدان جنگ میں زخم کھاتے تھے نا، راتوں میں انہی کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر عمل کرتے تھے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. سمجھ رہے؟ تو میدان جنگ میں کوئی کافر اگر ان کے مد مقابل آتا تھا نا تو وہ انہیں چھوڑتے نہیں تھے. لیکن اگر راتوں میں ان کے لیے کیا کرتے تھے جانتے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے تھے. یہی تو انسانیت کا حق ہے کہ دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے صحابہ اور رات میں مسلح پر. یا اللہ یہ جو کافروں سے ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے نا، اللہ انہیں معاف کر دیجئے نا، اللہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی جلا دیجئے نا. یہ معاملہ تھا. سمجھ رہے؟ ایسے پیارے تھے.
ہمارے دل میں ہے ہمدردی ہے؟ ہم تو اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی نہیں روتے، کافر تو دور کی بات ہے۔ آج سارا عالم اہل باطل کے شکنجے میں ہے، پورا عالم میدان بدر بنا ہوا ہے۔ یہی تو حال ہے پوری انسانیت کی۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا جانتے ہو؟ حق اور باطل، باطل غالب تھا بظاہر دکھنے میں، ان کے پاس سب کچھ تھا اور مسلمان کم تھے، کمزور تھے، پیر یہاں رکھتے تھے تو وہاں جاتا تھا۔ آج پورا عالم بدر کا میدان نہیں بنا ہوا ہے۔ حق والے کم، باطل والے زیادہ ہیں۔ آج حق والے کم ہیں، باطل والے زیادہ ہیں۔ دینداروں کے قلوب بھی دین کے حقیقت سے ناشنا ہے۔ جو مسلمان ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دین کیا ان کو نہیں معلوم ابھی، سمجھ رہے ہیں؟ انہیں ایسا لگ رہا ہے بس یہی دین ہے، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، بس دین ہے یہی۔ کیا ہے دین؟ اللہ کی یادیں۔ دین کیا ہے؟ اخلاق۔ دین کیا ہے؟ کردار۔ دین کیا ہے؟ گفتار اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ یہ بھول گئے ہم، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیں لگا نماز اور روزہ ہی یہ عبادت ہے نا؟ لوگ جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی نکل رہے، لیکن اخلاق اتنا خراب ہے کہ گھروں میں بیویوں کو مار رہے، گالیاں گلوچ کر رہے، اور ہمیں لگ رہا ہے بس اتنا ہی دین ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے، دین ہے، یہ دین ہے، نماز پڑھ لیا یہ دین ہے، اور گھر میں اخلاق بد سے بدتر ہے، سمجھ رہے؟ تو دکھ ہوتا ہے۔ آج دینداروں کا یہ ماحول ہے، شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے، یہ دینداروں کا ماحول ہے، ناچ گانا رسم و رواج، یہ دینداروں کا ماحول ہے، سمجھ رہے؟ بے پردگی یہ دینداروں کا ماحول ہے، اور پھر کہہ رہے ہم دیندار ہیں، سمجھ رہے؟ نماز پڑھ لینا صرف دین نہیں ہے، روزہ رکھ لینا صرف دین نہیں ہے، دین کیا؟ ہر پہلو کو قبول کرنا زندگی کے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ ہم کس کا غم منائے بتاؤ؟ کتنے صدموں پر روئے، کہیں اللہ کے عذاب سے امت ہلاک ہو رہی ہے، ہم ان پر روئے، یا اللہ انہوں نے دنیا کا عذاب تو دیکھ لیا، اللہ بآخرت کے عذاب سے انہیں بچا لینا۔ کہیں تیرے فرشتے انہیں جنت کے دروازے سے دھکا مار کے جہنم کے دروازے میں انہیں داخل کر دے، یا ان پر روئے جو عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ ہاں، کوئی بے گھر ہو چکا، کسی کا پورا خاندان ہلاک ہو چکا۔ آج دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہاں، اور بھی دنیا میں کہاں کہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کتنے بے قصور اہل ایمان برسوں سے قید و بند کے ستم جھیل رہے ہیں، بے گناہ انہیں جیل میں قید کیا جا رہا ہے، ان کی سرزمین پر اغیار قابض ہو چکے، ہاں، ان کے اہل خانہ کس کرب میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جن کے باپ، جن کے بھائی، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیے، محتاجگی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کہ آج اگر ہمارے والد ہوتے، ہمارے بھائی ہوتے، تو لوگ ہمیں ایسی نظروں سے نہ دیکھتے، سمجھ رہے؟ تو کیسی لوگ زندگی گزارے۔ آج ہم اپنے گھر میں ہیں، پنکھے کے نیچے اے سی کے اندر بیٹھے ہیں آرام سے، تو ہمیں لگ رہا ہے بھائی میرا گھر میرے بچے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ہے نا نیوز وغیرہ، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ ان کی کیسی زندگی ہے، ایک خیمے میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹینٹ پر پانی گر رہا ہے، سمجھ رہے؟ پورا کیچڑ اندر بھی، ہمارے گھر میں تھوڑا سا پانی گر جائے کہیں تو ہم گرا رہنے دیتے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں، ہے نا، کہیں کوئی پھسل نہ جائے، کہیں کوئی اور کیچڑ نہ ہو جائے، گندے پیر لگ کر گھر، فوراً پہنچتے ہیں۔ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے؟ یا ان کے لیے روئے جو دین کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی قیمت سے واقف نہیں ہے، یہ دین کیا ہے؟ اور پھر کافروں کے لیے روئے جو اللہ کو جانتے تک نہیں ہے، وہ حق کو تلاش کر رہے ہیں مگر ہم ان تک حق پہنچا نہیں پا رہے۔ اس بچے کی مانند جو اپنی ماں سے بچھڑ چکا، اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ماں کون ہے، ہاں؟ یا ان کے لیے روئے جو بغیر روزہ نماز کے، بغیر مغفرت طلب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا ان کے لیے روئے جو آج بھی اللہ کی نافرمانی میں اپنے دن رات گزار رہے ہیں۔ کن کے لیے روئے؟ بولنا آسان ہے، لیکن آج اگر ہم امت کو باریکی سے دیکھتے ہیں، امت کے غم کو سمجھتے ہیں، تو ماؤں کے جوان بچے نشہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے؟
لڑکیاں کیا لڑکے کیا، اور اس نشے کے لیے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، قتل غارت گیری کر رہے ہیں کہ کیسے ہمیں نشہ حاصل ہو جائے، کیسے نشہ حاصل ہو جائے، کہ راستوں میں گاڑی والوں کو روک کر مارتے ہیں، انہیں چاقو دکھاتے ہیں نشے کے لیے، چوری تک کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو مارنے تک تیار ہے۔ آج یہ حال ہے امت کا، اغیار نے ایسا نشہ عام کر دیا اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے میرا بھائی تو آرام سے ہے نا، میرے والد تو آرام سے ہے نا، میرے گھر میں کوئی نشہ نہیں کرتا، فضل اللہ کا۔ اگر ہم اپنے علاقے کو دیکھیں، اس علاقے کو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو کتنے جوان بچے نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ خود غرضی چھوڑ دیں، ہم اللہ کی محبت میں لوگوں پر ترس کھائے، ان کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے ان کی آگ سے خلاصی کے فیصلے کروائیں انشاءاللہ ہم سب مل کر کہ اللہ مان جائیے، کہ اللہ مان جائیے، کہ اللہ مان جائیے۔ تو انشاءاللہ جے دن بچے ہیں اتنے دن ہمارے ایک کے لیے خوب دعائیں مانگے، خوب روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں، یا اللہ امت کی حفاظت فرمائیے۔ ایسے جیسے اگر ہمارا بچہ اللہ نگر نشہ کر رہا ہو، یا ہمارا بھائی یا ہمارے والد نشہ کر رہے ہو، تو ہم کیسے اللہ کے سامنے روئیں گے؟ ایسے روئے انشاءاللہ امت کے بچوں کے لیے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کسی کا رونا اللہ کو قبول کر لے، کسی کے رونے پر اللہ ترس کھا لے، اور کسی نے کسی بچے کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں تو اللہ سے خوب توبہ استغفار کرے، کافروں کے لیے بھی مانگے، مسلمانوں کے لیے بھی مانگے انشاءاللہ۔ جے راتیں بچی ہے ان راتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدھا دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں۔ سنقرئک کا فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک کا فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک کا فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔